السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹائم۔ ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے محترم سر پروفیسر اجاز راؤت صاحب موجود ہیں، جو کہ ایجوکیشن اسپیشلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں۔ سر کے ساتھ ہم آج ایک نئی ویڈیو کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم سر کے ساتھ کچھ سوالات پوچھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ سر اس کا ہمیں ایک جامع اور بہترین جواب دیں۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں؟ سر جی، ہم نے کچھ سوالات اکٹھے کیے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا ہمیں جامع اور بہترین جواب دیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا کیسا ہے، قرآن و حدیث سے بولتے ہیں؟ جی بیٹا، تھینک یو بیٹا، آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ یہ کوشچن جو ہے آج کل بڑا معاشرے میں عام ہے اور اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل وسیلہ ہے کیا، وسیلہ کہتے کسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم کیسے دعا مانگیں۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے ذریعے ہی اسلام ہم تک پہنچا، ایون کہ اللہ کے جاننے میں اللہ کا تعارف ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تو اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مقص، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، آپ کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنی کیسے، تو قرآن اور حدیث کو جتنا صحابہ جانتے اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی صحبت میں رہتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، تو ہمارے لیے مشعل راہ، ہمارے لیے راستہ صحابہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، تو آپ عمر فاروق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ پہلے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ دعا کرتے تھے، ہم آمین کہتے تھے، اور اللہ رب العزت جو ہماری دعائیں قبول فرماتا تھا، قحط سالی جو بھی تھی وہ دور ہو جاتی۔ اب چونکہ وہ پردہ فرما گئے، وہ وصال کر گئے ہیں، حالانکہ مدینے میں گنبد خضرا سامنے ہے، لیکن انہوں نے حضرت عباس کو بلایا کہ آپ دعا کیجئے اور ہم آمین کہیں گے آپ کی دعا سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا ہیں، آپ اس وقت محترم اور سب سے زیادہ عزت والی شخصیت ہے، آپ دعا کریں اور ہم آمین کہیں گے۔ تو یہ میسج گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات ہیں، جب تک اس دنیا میں موجود ہیں، اس وقت تک آپ کے مقصد سے آپ سے دعا کروانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کا جو جید کتب میں، باقی کتابوں میں تو بہت کچھ مل جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا جائز نہیں۔ اچھا، وسیلے کی شروع میں نے بات کی تھی، وسیلہ اگر درود شریف ہے پھر جائز، وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی جو جس دعا میں درود پاک، جس دعا میں اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہ بھیجی جائے، اگر یہ وسیلہ ہے تو جائز۔ اچھا، دوسرا اس کا مسئلہ کیا ہے کہ کیوں اس کو، نہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایک تو صحابہ کا عمل آ گیا، دوسرا اس وسیلے اور شفاعت کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ عمل سے دور، ایک یہ کانسیپٹ کریٹ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ جو کچھ بھی کریں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کو، اور شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ زنا کریں، برائی کریں، سود کھائیں، گناہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کریں گے۔ اس کانسیپٹ نے اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے بہت، کیا یہ بات صحابہ کو نہیں پتا؟ تو پھر وہ تو ایک ایک بات سے کرتے تھے، جھوٹ بولنا تو درکنار ہے، وہ تو کوئی ایسا کسی کا حق کسی کی تنکے سے بھی ڈرتے، کیا ان کو نہیں پتا کہ وسیلے سے دعا کریں گے تو قبول ہو جائے گی، جو مرضی کر لیں؟ تو یہ کانسیپٹ، اس لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں، کہ اس کانسیپٹ کی وجہ سے ہم عمل سے دور۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت خدا بزرگ ہوئی کس سے، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بائی برتھ مسلمان ہوئے یا اپنی ایفرٹ سے مسلمان ہوئے؟ بائی برتھ مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے کہ نا انصافی کرتا؟ اب آپ نے کوئی کاوش نہیں کی، آپ نے کوئی اسٹرگل نہیں کی، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اب آپ کو یہ ایج مل گیا،
جو مرضی کر لیں، کیونکہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو بائی برتھ ملا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ پر واجب ہے، یہی کانسیپٹ ہے. آپ جو مرضی کریں قیامت کے دن آپ کو شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اب جس کو بائی برتھ عیسائیت مل گئی، یہودیت مل گئی، کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ تو اجڑ گیا، وہ تو تباہ ہو گیا، اس پر تو شفاعت واجب ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ کل کو قیامت کے دن وہ بندہ اٹھ کے جائے گا میرے ساتھ کیوں جاتی تھی، مجھے بھی مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیتا، نبی کی شفاعت مجھ پر بھی واجب ہو جاتی، میں بھی جنت میں چلا جاتا. آپ بائی برتھ دیوبندی ہیں، آپ بائی برتھ بریلوی ہیں، آپ بائی برتھ وہابی اہل حدیث ہیں یا شیعہ ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ کانسیپٹ ایسے نہیں ہے، آپ یوں کریں کہ یہاں اس کو کریں. آپ تو دوسری کتاب پڑھنے کو تیار نہیں، آپ تو دوسرے علماء کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو کوئی فتنہ کہہ رہا ہے، وہ اس کو بدعتی کہہ رہا ہے، وہ اس کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، وہ اس کو کیا کیا کہہ رہا ہے. یعنی آپ بائی برتھ دیوبندی ہیں تو دیوبندی مرتے ہیں اور اس چیز پہ خوش ہیں کہ میں تو ہدایت پہ ہوں، جو بریلوی ہے وہ اس چیز میں مگن ہے کہ میں تو ہدایت پہ ہوں. ایسے یعنی آپ اپنا فرقہ بھی چینج نہیں کرتے راضی، اور توقع کر رہے ہیں کہ ایک ہندوؤں میں پیدا ہونے والا بچہ جس نے رگوید پڑھی ہے، یجروید پڑھی ہے، اتھروید پڑھی ہے، ساموید پڑھی ہے، مہا بھارت پڑھی ہے، یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جس نے انجیل یا بائبل پڑھی ہے اور اس ماحول کو دیکھا ہے اور اپنے پادریوں کو کہتے سنا ہے کہ آپ حق پہ ہیں، یا جو کنفیوشن ایک مذہب ہے چائنا کا اس کی لیچین کتابیں پڑھی ہیں، آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ساروں کو غلط تصور کرے، سب کو جھٹلا کے اسلام میں آئے، قرآن پر ریسرچ کرے، اسلام قبول کرے تو اس پہ جنت واجب. اور آپ کوئی ریسرچ نہ کرو، جس فرقے میں پیدا ہوئے اسی فرقے میں مر جاؤ اور آپ پر جنت. بہت پاسبل کیسے ہو سکتا ہے جب آپ ایک فرقہ چینج کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ پورا مذہب چینج کر دے اس ماحول سے جس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، جس کو پتہ نہیں حدیث کیا ہے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ آپ اسلام میں پیدا ہو گئے، آپ مسلمان پیدا ہو گئے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہر بچہ انسانی فطرت جو ہے وہ اسلام پہ پیدا ہو. آج اس کے ماں باپ اس کو یہودی ہے نصرانی، لیکن پھر میں وہی بات کروں گا، عمل عمل عمل. نبی کا وسیلہ کیا ہے؟ آج آخری بات کر کے اس کو کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے. نبی کا وسیلہ نبی کی تعلیمات ہے، جو انہوں نے حکم دیا آپ ویسی لائف گزارے، یہ وسیلہ ہی تو ہے، آپ جنت پہنچ گئے. کرنا کچھ نہیں، سارے برے کام کرنے ہیں، ملاوٹ ہمارے اندر، زنا ہمارے اندر، برائیاں ہمارے اندر، ماں باپ کی نافرمانی ہمارے اندر، نماز نام کی چیز کوئی نہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں سے، اور جنت ہم پہ واجب کیونکہ ہم کلمہ بائی برتھ مل گیا. یہ کانسیپٹ کی سے لہٰذا نبی کی وسیلہ ویسے بھی جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سلیم کیا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ عمل سے دور. نبی کا وسیلہ یہی ہے کہ آپ اس کی تعلیمات، ان کی تعلیمات پر عمل کریں. جیسا لائف سٹائل انہوں نے گزارا ہے آپ اپنا لائف سٹائل رکھیں، اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں، آپ لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کریں. آپ کی کوئی نماز آپ تڑپ جائیں، آپ کی نماز بھی جماعت بھی چھوٹتی ہے تو آپ کے اندر یہ پیدا ہونی چاہیے. جب آپ سارے کام کر لیتے ہیں پھر توقع رکھیں، پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع. سارے کام کر کے پھر تو آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں، تو یہاں پر تو صرف مسلمانوں کے ہیں. تو لہٰذا وسیلہ جو ہے وہ درود پاک کی شکل میں جائز ہے، یا آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کو آپ اس پہ عمل کر کے گزاریں تو آپ جائز ہے، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے.